السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذابات کیوں آتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا شرعی علاج اور شرعی حل کیا ہے. اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہیں پر طوفان ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں زلزلے ہیں، تو کہیں وبائی بیماریاں ہیں، جس کی وجہ سے پورا شہر، پوری انسانیت تباہ و برباد ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں اپنے بندوں پر عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ انسانیت تباہ و برباد کیوں ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے
بلائیں، آفتیں، پریشانیاں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ اس کو سمجھنے سے پہلے سورہ انعام کی آیت نمبر 60 پر 5 میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کی قدرت کیا ہے اور کیسے کیسے کن کن شکلوں میں اللہ تعالی نافرمانوں پر، گنہگاروں پر عذاب بھیج سکتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جو اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے اللہ عذاب بھیج دے، زمین میں دھسانے کا عذاب، او یلبسکم شیعا، یا تم کو گروہوں میں بانٹ دے، مختلف گروہوں میں، ٹکڑوں میں اللہ تمہیں بانٹ دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض سے ٹکرا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اے لوگوں غور کرو، دیکھو کہ ہم لوگوں کے لیے کیسے کیسے مختلف پہلوؤں سے ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ لوگ ان نشانیوں پر غور و فکر کریں، سمجھیں اور عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ معلوم کیا ہوا کہ جب اس روئے زمین پر اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ ہوتی ہے، جب اس روئے زمین پر سرکشی بڑھ جاتی ہے، جب اس روئے زمین پر کسی بھی سماج اور معاشرے میں فتنہ اور فساد بڑھ جاتا ہے، اللہ کی زمین پر بغاوت ہونے لگتی ہے، اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی عام ہو جاتی ہے، بے حیائی پھیل جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین عذاب لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں میں عذاب لاتا ہے۔ کس شکل میں عذاب لائے گا؟ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کیا عذاب ہو سکتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن نافرمانوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے اس دنیا میں بھی عبرتناک عذاب اور سزائیں ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ عذاب کیوں بھیجتا ہے اس دنیا میں؟ اس کا ایک سب سے بڑا سبب، بنیادی سبب، وہ لوگوں کے گناہ، ان کی نافرمانی، ان کی بدعمالیاں ہیں۔ کسی بھی سماج میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی شہر اور بستی میں جب اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ ہونے لگتی ہے، سرکشی بڑھ جاتی ہے، گناہ بندوں کے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اور انسانیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، گزشتہ قوموں کی ہلاکت اور تباہی کا تذکرہ کرتے ہوئے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اس سے پہلے ہم نے بہت ساری قوموں کو اس دنیا میں بھیجا، ایسی قومیں جو بڑی طاقتور قومیں تھیں، جنہیں اپنی طاقت و قوت پر بہت ناز تھا، جو پہاڑوں میں پتھروں کو تراش کر کے خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے، جو اپنی طاقت و قوت کا چیلنج کرتے تھے، من اشد منا قوہ، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے، جن کو اپنے علم و فن پر، اپنی کاریگری پر، اپنے ہنر پر ناز تھا، لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پیغمبروں کا مذاق اڑایا، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کی نافرمانی کیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، ان پر عذاب بھیجا، سزاؤں سے دوچار کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ قومیں ایسی ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش بھیجی،
آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر کے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، جیسے قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسا کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض قومیں ایسی ہیں جن کو خوفناک زوردار دھماکے کی آواز، چیخ، وہ آواز سنتے ہی جو جہاں اس آواز کو سنتا وہیں گر جاتا اور مر جاتا۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے اس آواز، ایک ڈراؤنی خوفناک آواز کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ قارون کو اپنے دولت پر، اپنے خزانے پر بڑا ناز تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ خزانے، یہ مال تجھے کہاں سے ملا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان، یہ اللہ کی مہربانی سے مجھے ملا ہے۔ اس نے مارے غرور کے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس وہ علم ہے، وہ فن ہے، وہ ہنر ہے کہ میں جتنا چاہوں خزانہ جمع کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ غرور پسند نہیں آیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو بھی زمین میں دھسایا اور اس کے سارے خزانوں کو زمین میں دھسا دیا، اور دنیا والوں کے لیے ہم نے اسے عبرت اور نشانہ بنا دیا۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دیا۔ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں ڈبا کر کے ان کو عذاب دیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ نافرمان قوموں کے لیے، گنہگاروں کے لیے اللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی عذاب بھیجتا ہے اور مختلف شکلوں میں عذاب بھیجتا ہے۔ اس لیے عقل مندی کی بات کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے اپنی حفاظت چاہتے ہیں، دوسری قوموں کی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر کے ہم ہوش میں آ جائیں، ہم ہوش میں آ جائیں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، گناہوں کی عادت سے باز آ جائیں۔ ورنہ آج فلاں قوم تباہ ہوئی، آج فلاں قوم پر عذاب آیا، اگر ہماری نافرمانی، ہمارے گناہ ایسے ہی رہے تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارے اوپر بھی وہ عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف، میری اس امت پر آپ غور کیجئے، وہ نبی جو اپنی امت پر حد درجہ مہربان، وہ نبی جو اپنی امت پر حد درجہ شفقت اور پیار کرنے والا، جس نبی کو اپنی امت کی کوئی تکلیف گوارا نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، میری امت پر 3 قسم کے عذابات آئیں گے۔ فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف، 3 طرح کا عذاب آئے گا۔ کچھ ایک عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے کہ اللہ کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا، دھسانے کا عذاب۔ ومسخ، اور شکل و صورت کو مسخ کرنا، بگاڑ دینا۔ اور وقذف، اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسانا۔ یہ 3 عذاب اس امت پر آئے گا، جبکہ یہ تینوں عذاب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج چکا ہے۔ اللہ یہ عذاب اس دنیا والوں کو دکھا چکا ہے۔ زمین میں دھسانے کا عذاب آپ نے سنا، قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ شکل و صورت کو بگاڑنے کا عذاب اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی شکلوں کو خنزیر اور بندروں کی شکل میں بنا دیا، شکلوں کو اللہ بگاڑ دیتا۔ انسان کی شکل، بنو اسرائیل کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، اور پوری دنیا والوں پر اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی،
انہوں نے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ کی عبادت نہیں کی، نافرمانیاں کیے، گناہ کیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب ان کی شکلوں کو بندروں اور خنزیر کی شکل میں بدل دیا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں میری امت میں اللہ آسمان سے پتھر برسائے گا۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی، ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول، فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذلك، اے اللہ کے رسول، یہ خوفناک عذاب، یہ بھیانک اور دردناک عذاب اس امت پر کب آئے گا؟ آخر وہ کون سے لوگ ہوں گے، ان کا گناہ کیا ہوگا، ان کا جرم کیا ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت پر ایسے بھیانک عذاب بھیجے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب کی وجہ اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب گانے بجانے کی چیزیں، آلات لہو و لعب اور شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، غور کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی ہے کہ میری امت پر یہ 3 قسم کے عذاب آئیں گے۔ سبب کیا ہے؟ اس وقت کے لوگوں کا گناہ کیا ہوگا، جرم کیا ہوگا؟ گانا بجانا اور شراب نوشی۔ آج آپ سماج اور معاشرے کا جائزہ لیجئے، سماج اور معاشرے کا جائزہ لیجئے، کیا یہ دونوں گناہ آج سماج میں عام نہیں ہو چکے ہیں؟ کیا شہر، کیا دیہات، کیا مسلمان، کیا کافر، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا نوجوان، کیا بوڑھے، سارے لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں الا ماشاء اللہ۔ شراب نوشی آج آپ دیکھیے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، گلی گلی شراب نوشی عام ہو رہی ہے، اور گانا بجانا تو یہ اس وقت کا فیشن بن چکا ہے۔ آج نوجوانوں کو دیکھیے، ہمیشہ ان کے کان میں ایئر فون لگا رہتا ہے، کیا سن رہے ہیں، کیا لذت لے رہے ہیں، انہی کو معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان اس برائی کے اتنے عادی ہو گئے کہ گاڑیوں میں، سفر میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے گانے سن رہے ہیں، کانوں میں لگائے ہوئے ہیں، اور حالات کی سنگینے میں حادثات کا شکار ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ سب رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس امت میں 3 طرح کے عذاب آئے گا، جب گانا بجانا عام ہو جائے گا اور شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ آج نوجوان گانا تفریح تباہ کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، ذہنی سکون کے لیے آج گانا سنا جا رہا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، لوگ اس کو برائی بھی نہیں سمجھتے، یہ گناہ اس قدر عام ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہمارے موبائل فون میں آپ دیکھیے کیسے کیسے فلمی گانے، نوجوان اس کے عادی ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، نوجوانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنی عادتوں کو تبدیل کرو۔ ہماری زندگیوں میں جو گناہ آ گئے ہیں، برائیوں کی جو عادت ہے، اپنی بری عادتوں کو ختم کر لو، ورنہ یاد رکھو آج چین میں کورونا وائرس کی شکل میں آج عذاب آیا ہوا ہے، پورا چین تباہ و برباد ہے، ساری مشنریاں، ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے، میڈیکل سائنس کوئی علاج ڈھونڈ نہیں پا رہی ہے، چلتے چلتے لوگ مر جا رہے ہیں، کھڑے کھڑے لوگ گر کر ہلاک ہو جا رہے ہیں۔ یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے۔ آج اس قوم پر عذاب آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس امت پر بھی عذاب آئے گا۔ جب یہ 2 قسم کے گناہ عام ہو جائیں گے تو اس امت پر بھی عذاب آئے گا، بھیانک عذاب آئے گا۔ عقل مند مومن وہ ہے دوسروں کی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر کے، دوسروں کے عذاب کو دیکھ کر کے عبرت اور نصیحت حاصل کر لے، اپنے آپ کو بدل لے، اپنی خامیوں کو دور کر لے، اپنے اندر پائی جانے والی برائیوں کو ختم کر لے،
یاد رکھو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسری حدیث جو طبرانی اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ یاد رکھو، جب کسی بھی بستی میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی سماج اور سوسائٹی میں دو گناہ پھیل جائیں، عام ہو جائیں، تو سمجھیے کہ اس بستی کے لوگ، اس شہر کے لوگ اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر واجب کر لیے، وہ خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ دو قسم کے گناہ جب کسی سماج میں، کسی بستی اور شہر میں پھیل جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ظہر الزنا والربا، زناکاری، بدکاری اور سود خوری، یہ دو ایسے گناہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی بستی میں، کسی شہر میں پھیل جائے تو سمجھیے کہ اس بستی کے لوگ خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب ان پر اللہ کا عذاب آنا یقینی ہو گیا ہے۔ کب آئے گا، کس شکل میں آئے گا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دیر ہو سکتی ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن عذاب آنا یقینی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہم غور کریں۔ کیا سماج اور معاشرے میں بدکاری نہیں پھیل رہی ہے؟ کیا سماج اور معاشرے میں سودی تجارت، سودی کاروبار، سودی لین دین، حرام خوری ہماری تجارتوں میں داخل نہیں ہو رہی ہے؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے، اگر اللہ کے عذاب سے ہم اپنی حفاظت چاہتے، تو ہمیں ان گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان برائیوں سے اپنے سماج اور معاشرے کو، اپنی زندگیوں کو پاک کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ ایک تیسری حدیث جو سنن ابن ماجہ کی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب کسی سماج میں، کسی شہر اور بستی میں کھلم کھلا اعلانیہ طور پر بے حیائی کا ارتکاب ہونے لگے، بے حیائی ہونے لگے، کھلم کھلا جب کسی شہر میں بے حیائی کا ارتکاب شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس شہر میں، اس بستی میں طاعون جیسی مہلک بیماری بھیج دیتا ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسی مہلک بیماریاں اللہ تعالیٰ اس قوم میں بھیجتا ہے جو بیماری ان کے باپ دادا میں نہیں تھی، ہم وہ بیماریوں کا نام بھی نہیں سنے تھے، ایسی نئی نئی مہلک بیماریاں اس سماج میں آ جائیں۔ آج آپ دیکھیے دن بدن بیماریاں بڑھ رہی، مہلک اور وبائی بیماریاں، میڈیکل سائنس پریشان ہے، اس کا علاج ڈھونڈ رہی ہے۔ ایسی مہلک بیماریاں جن کا ہمارے باپ دادا نے نام نہیں سنا تھا، جو بالکل نئی نئی بیماریاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کسی سماج میں بے حیائی کھلم کھلا شروع ہو جائے تو ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ ایسی نئی نئی مہلک بیماریاں بھیج دیتا، اور ان بیماریوں میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتا۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو، اپنی نافرمانیوں کو، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اگر اللہ کے عذاب سے ہم حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، گناہوں سے ہم باز آ جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں۔ ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں، ہماری بدعمالیاں یہ رب کے عذاب کا بنیادی سبب ہے، یہ رب کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ پہلا سبب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنا عذاب کیوں بھیجتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم انجام سے غافل ہو جاتے ہیں، انجام سے غافل ہو جاتے ہیں، گناہ پر گناہ ہم کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہم سے مسلسل ہو رہی ہے، ہماری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہے، لیکن پھر بھی ہم کو اللہ کے عذاب اور سزاؤں کا کوئی ڈر خوف، بے حسی کی زندگی، ہر درجہ غفلت کی زندگی،
گناہ پر گناہ آدمی کر رہا ہے, مسلسل اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, لیکن اس کے دل میں رب العالمین کے عذاب اور سزاؤں کا ذرا بھی ڈر خوف, بے خوف ہو کر کے, نڈر ہو کر کے, انجام سے غافل ہو کر کے زندگی گزارنا, یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے کہا افا امنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. کیا یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے؟ ان کے دلوں میں رب کا ڈر نہیں ہے, اللہ کی پکڑ کا خوف نہیں ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ رات میں جبکہ یہ سوئے ہوئے ہو اللہ ان پر عذاب کیوں نہ بھیج دے؟ کیا انہیں رب کی پکڑ کا خوف نہیں ہے کہیں اللہ تعالیٰ صبح کے وقت جبکہ یہ اپنے کاروبار میں کھیل کود میں لگے ہوں اور اچانک ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے؟ میرے بزرگ اور دوستو, اللہ نے کہا یاد رکھو نافرمانی کر کے, گناہ کر کے اللہ کے عذاب سے, اس کی پکڑ سے بے خوف ہونا, نڈر ہو جانا, یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ خسارے اور نقصان کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے انجام سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہے. ایک طرف ہم نافرمانی کر رہے ہیں, ایک طرف ہم گناہ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے دلوں میں اللہ کے عذاب, اس کی سزاؤں کا خوف نہیں, بے خوف آزاد ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں. سورہ ملک کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ نے فرمایا آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. اے لوگو, کیا تم آسمان والی ذات سے بے خوف ہو گئے ہو, نڈر ہو گئے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے, تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں زمین میں دھسا دے زلزلے بھیج کر کے. میرے بزرگوں اور دوستو, میں آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرا نہیں رہا ہوں, یہ قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں. بڑی عقل مند ہے وہ قوم جو دنیا کے عذاب کو دیکھ کر کے, دوسری قوموں کے عذاب کو دیکھ کر کے ہوش میں آ جائے, نصیحت پکڑ لے, اپنے گناہوں سے باز آ جائے. اللہ کیا فرما رہا ہے آمنتم من فی السماء, کیا تم آسمان والی ذات سے بے خوف ہو گئے ہو, نڈر ہو گئے ہو, بڑے آزاد ہو گئے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں زمین میں دھسا دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے. اس وقت کیا کر پاؤ گے میرے بزرگ اور دوستو؟ تو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا, نڈر ہو جانا, یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہوائیں چلتی, آسمان میں بدلیاں دکھائی دیتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے, گھبرائے جاتے, کبھی گھر میں داخل ہوتے, کبھی باہر آتے, کبھی کھڑے ہوتے, کبھی بیٹھ جاتے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, اللہ کے رسول, لوگ جب آسمان میں بدلیاں دیکھتے ہیں, ہوائیں چلتی ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے کہ اب تو بارش ہونے والی ہے, لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ بدلیوں کو دیکھ کر کے, ہواؤں کو دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, بے چین ہو جاتے ہیں, کیا بات ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ ما یؤمننی ان یکون فیہ عذاب قد عذب قوم بالریح. صحیح مسلم کی حدیث ہے. کہا اے عائشہ, مجھے سکون اور چین کیوں نہیں رہتا ہواؤں کو دیکھ کر, آسمان کی بدلیوں کو دیکھ کر؟ اس لیے کہ ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جس قوم پر اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بھیج کر کے ان کو عذاب دے دیا. قوم عاد پر مسلسل 7 دن تک اللہ تعالیٰ نے مسلسل تیز ہوائیں چلائیں اور سارے لوگ جہاں کے تہاں وہیں گر کر کے زمین پر گر جاتے اور ہلاک. ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا. اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے, آسمان کی بدلیوں کو دیکھ کر کے سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو ان کے لیے طوفان بنا دیا, عذاب بنا. اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہوا, یہ بدلی ہمارے لیے رحمت ہے یا عذاب.
اس لیے میں پریشان رہتا ہوں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر دعا پڑھتے تھے, اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا. اے اللہ اس ہوا میں, اس بدلی میں خیر ہے تو اے اللہ میں خیر مانگتا ہوں. اے اللہ اگر اس میں کوئی عذاب ہے تو اے اللہ میں تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا پڑھ لینا چاہیے ہمیں. میرے بزرگ اور دوستو, معلوم کیا ہوا, اللہ کی عذاب ان لوگوں پر آتا ہے جو نافرمانی کر کے, گناہ کر کے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے, اپنے انجام سے غافل ہو کر کے زندگی گزارتے. ایسے غافلوں, بے حسوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے. اور تیسرا سبب, جب اس زمین پر فتنہ اور فساد بڑھنے لگتا ہے, اللہ کے بندوں پر ظلم ہوتا ہے اور لوگوں میں سرکشی, فخر, تکبر آ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب بھیجتا ہے. اللہ کے سامنے اگر کوئی شخص اتراتا ہے, سرکشی کرتا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے, اگر اللہ کے سامنے کوئی اتراتا ہے, سرکشی کرتا ہے, اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے, ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. قرآن مجید میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے کہا, وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. کتنی ایسی قومیں, کتنی ایسی بستیاں گزری ہیں جنہوں نے سرکشی کی راہ اختیار کی, جنہوں نے اللہ کی زمین پر سرکشی کی. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کا سخت نوٹس لیا اور ان کو سخت عذاب میں دوچار کر دیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی, اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمتوں کو کھا کر کے ہم بغاوت کریں, اللہ کے سامنے ہم سرکشی کریں, فخر اور تکبر کریں, اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے کہا, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں, جب ہم کسی بستی پر عذاب بھیجنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا قانون, اس کا نظام کیا ہے, اللہ کا اصول کیا ہے. پہلے جو خوشحال طبقہ ہے, سماج اور معاشرے کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں, خوشحال لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور بڑھاوا دے دیتا ہے, اور ان کو بڑھاوا دیتا ہے, ڈھیل دے دیتا ہے, اور وہ اور زیادہ ڈھیل پا کر کے سرکشی کرنے لگتے ہیں اور عیش و مستی میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے. تو جب وہ خوشحال طبقہ اللہ کی زمین پر عیش و مستی میں آ جاتا ہے, فحاشی اور عیاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے, اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے وہ اس زمین پر عیاشی کرنے لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب بھیج دیتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, اس کا اصول ہے قوموں کو ہلاک کرنے کا, لوگوں پر عذاب بھیجنے کا. میرے بزرگ اور دوستو, اس لیے اللہ کے سامنے اترانا, اللہ کی زمین پر سرکشی کرنا, فتنہ اور فساد پھیلانا, اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا, یہ اللہ کو ہرگز پسند ہے. فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے عبرت اور نشانہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ فرعون اس زمین میں سرکشی کر رکھا تھا. اذهب الى فرعون انه طغى. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس, بڑا سرکش ہو چکا ہے, اس کی سرکشی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. سورہ قصص کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا, ان فرعون علا فی الارض. فرعون اس زمین کا بڑا مغرور انسان بن گیا, اللہ کے بندوں پر اس کی ظلم و زیادتی بہت زیادہ ہو گئی. اللہ نے کیا کیا میرے بزرگ اور دوستو, وہ مظلوم, وہ بنو اسرائیل جن پر وہ ظلم کر رہا تھا, ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے فرعونیوں کو ڈبا دیا, تباہ و برباد کر دیا. اس لیے ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. میرے بزرگ اور دوستو, ظلم کا انجام بڑا بھیانک ہے. اس زمین پر اگر سرکشی کوئی کرے گا, اس زمین پر کمزوروں کو ستائے گا, اللہ کے بندوں پر اگر کوئی ظلم کرے گا, تو یاد رکھو ظالموں کے لیے عبرتناک عذاب اور سزائیں
دنیا میں بھی اور آخرت میں. اس لیے اللہ کے عذاب سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کریں. ہماری طرف سے کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو, ہماری طرف سے کسی پر کچھ بھی تکلیف نہ پہنچے. ہم اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے کسی کو بھی, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں. اور ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل اور سب سے مثالی مسلمان کہا, جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتا. اور جب کسی سماج میں کمزوروں پر ظلم ہو جاتا ہے, جب کسی سماج میں ظالم لوگ اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کرنے لگتے ہیں تو اللہ عذاب بھیجتا ہے. اس لیے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے دنیا میں کسی بڑے سے بڑے ظالم کی طاقت کا کوئی حساب نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ ہم پڑھتے ہیں. سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت. ظالم کے لیے آج نہیں کل, دیر ہی صحیح, لیکن عبرتناک سزائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور اللہ کے عذاب کا ایک بڑا سبب میرے بزرگوں اور دوستوں, چوتھا سبب وہ ہے نعمتوں کی ناشکری. کیسی کیسی نعمتیں ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کی کھا رہے ہیں, کیسی کیسی نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر اس دنیا میں ہیں. انسان صرف اپنے جسم پر غور کرے, اس کے جسم میں اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں. 2 دن 4 دن اگر کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے, صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اسے اندازہ ہوگا. تھوڑی سی آنکھ میں تکلیف پہنچ جائے, آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اسے اندازہ ہوگا. پیر میں تھوڑی سی چوٹ لگ جائے, چلنے سے آدمی معذور ہو جائے, کتنی بڑی نعمت ہے اندازہ ہوگا. کیسی کیسی نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر. لیکن کیا اللہ کی نعمتوں کا ہم سے حق ادا ہو رہا؟ کیا اللہ کی نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ پھر بزرگوں اور دوستو یاد رکھو, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کہا, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے, شکر گزاروں کو میں مزید نوازوں. اللہ کو شکر گزاری یہ بہت پسند ہے. بندہ اللہ کی نعمت استعمال کیا, اللہ کی تعریف کیا, بندے کی یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے. ہم کھانے کے لیے بیٹھے, اللہ کا نام لیے, بسم اللہ. کھانے سے فارغ ہوئے, دعا پڑھ لیے, اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے. جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے ہم اللہ کی تعریف کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. شکر گزاروں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے ہم مزید نعمتیں تم کو دیں. ہمارے پاس خزانے میں کوئی کمی نہیں, مزید نعمتوں سے نوازیں گے. لیکن یاد رکھو, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ناشکروں کے لیے میرا عذاب بہت سخت ہے, ناشکروں کے لیے میرا عذاب بہت سخت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں جو وقت کے بہت بڑے مالدار, اچھی تجارت, اچھا کاروبار, اچھا روزگار, لوگوں میں ان کا ایک مقام تھا, ایک پوزیشن تھی, لیکن جب ان کی زندگی میں ناشکری آ گئی, انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی, انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پا کر کے اس کا غلط استعمال کیا. خوشحال زندگی ملنے کے بعد وہ عیاشی میں آ گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا, اور وقت کا سب سے بڑا مالدار انسان وقت کا فقیر بن گیا. پھر بزرگوں اور دوستو, ناشکروں کے لیے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ نعمتوں کو دیتا ہے اور ناشکری کرنے کے بعد اللہ نعمتوں کو چھینتا بھی ہے اور عذاب بھی بھیجتا ہے. اس لیے ہماری زندگی میں کبھی بھی ناشکری نہیں آنا چاہیے. میرے بزرگوں اور دوستو 3 باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے عذاب کے 4 اسباب بیان کیے. اب میں 3 ایسے سبب بیان کر رہا ہوں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے کہا, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتا جس قوم میں لوگ اللہ سے استغفار کرتے ہو. اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ استغفار ہے. ہم اپنے گناہوں سے, انسان ہیں, ہم سے غلطی ہوتی ہے, انسان ہے, ہم سے گناہ ہو جاتا ہے, انسان ہے, ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے. لیکن نافرمانی ہو جائے,
ہم سے غلطی ہو جائے، یہ غلط نہیں ہے، غلطی پر غلطی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کبھی سچی توبہ نہیں، اللہ کے سامنے کبھی استغفار نہیں، اللہ سے معافی اور بخشش ہم نہیں طلب کرتے۔ یاد رکھو، جو قوم اللہ سے استغفار کرتی ہے اللہ ایسے قوم پر عذاب نہیں بھیجتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 پڑھ لیجئے، اللہ کا وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جس قوم میں استغفار کرنے والے رہیں گے ایسی قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ استغفار یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک بندے سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس کے بعد جب بندہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر کے اپنے دل میں یہ احساس پیدا کر کے مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کے بعد جب اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کو یہ ادا بندے کی بہت پسند ہے اور اللہ اسے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، استغفار کو اپنی زندگی کا لازم بنا لے۔ استغفار یہ ایک مومن کا وظیفہ ہونا چاہیے، ہمیشہ چلتے پھرتے دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں ہم اللہ سے سچی استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور خاص طور پر وقت سحر اٹھ کر کے رات کے آخری حصے میں اذان فجر سے پہلے اٹھ کر کے اس وقت استغفار کرنے کی قرآن میں تعلیم دی گئی۔ اس وقت استغفار یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت اللہ خود ہی اعلان کرتا ہے میرے بندوں میں سے کوئی بندہ جو اس وقت مجھ سے استغفار کرے، مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہم اللہ کے عذاب سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم استغفار کو لازم پکڑیں، کثرت سے ہم اپنی زندگی میں اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ دوسری چیز، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تضرع الی اللہ، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، عاجزی اختیار کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے بندے پر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بندے کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف دیتا تاکہ اس تکلیف کے پانے کے بعد بندہ کم سے کم تکلیف پڑنے کے بعد مجھے یاد کرے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، مجھ سے روئے گا، میرے سامنے آ کر کے میرے سامنے گڑ گڑائے گا۔ اللہ تکلیف دے رہا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اس کو سزا دینا چاہتا ہے، اللہ تکلیف اس لیے دے رہا ہے کم سے کم تکلیف پڑنے کے بعد وہ مجھے یاد کرے گا، تکلیف میں مجھے پکارے گا، تکلیف میں میرے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، اور میں اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو میرے بزرگ اور دوستو یہ چیز بہت پسند ہے۔ اور حد درجہ غفلت کی بات ہے یہ کہ بندے کو اللہ کی طرف سے بندے پر مسلسل پریشانی آئے، بلائیں آئے، تکلیفیں آئے، اور انسان اللہ کی طرف لو نہ لگائے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اللہ سے روئے نہ، گڑ گڑائے نہ، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ انعام کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے کہا فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا، کیوں نہیں جب ان پر اللہ کا عذاب آیا، ان پر اللہ کی طرف سے مصیبت آئی، کیوں نہیں یہ اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے؟ اگر یہ اللہ کے سامنے روتے، گڑ گڑاتے تو اللہ ان کی تکلیف کو ختم کر دیتا، اللہ ان کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیتا تھا۔ تو رونا اللہ کے سامنے، گڑ گڑانا، جو لوگ یاد رکھیے جو خوشحالی میں، آرام کی زندگی میں اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے روتے ہیں، کبھی ان کی زندگی میں تکلیف میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ان کی تکلیفوں میں ان کی مدد کرتا ہے۔ اور ایک آخری چیز وہ ہے اصلاح کا کام۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم خود نیک بنے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں، ہم خود گناہوں سے بچیں اور لوگ دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، دعوت و اصلاح کا کام کریں۔ یاد رکھیے، دعوت و اصلاح کا کام کریں۔ اگر ہم میں سے ہر شخص صرف اپنی فکر میں رہے کہ میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں گناہوں سے بچوں، میں اللہ سے ڈروں، میرے لیے بس کافی ہے کون نافرمانی کر رہا ہے، کون گناہ کر رہا ہے، کون بے حیائی میں ہے، کون کیا کر رہا ہے، مجھے کیا مطلب، تو یاد رکھیے یہ سوچ، یہ فکر سب کو لے ڈوبے گی، سب پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 117 میں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس بستی پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج نہیں سکتا
جس بستی کے لوگ صالح بھی ہو اور مصلح بھی ہو، خود نیک ہو اور دوسروں کو نیک بنانے، دوسروں کی اصلاح کا جذبہ رکھتے ہو۔ یاد رکھیے، صرف صالح ہونا، نیک بننا یہ کمال کی بات نہیں، ہم خود نیک بنیں، دوسروں کو بھی نیک بنائیں، ہم خود اللہ کے عذاب سے ڈریں اور دوسروں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، خود گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بھی گناہ سے بچائیں۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، ایک کشتی ہے، دریا سے سفر ہو رہا ہے، 2 منزلے کی کشتی ہے، کچھ لوگ نیچے ہیں، کچھ لوگ اوپر ہیں۔ نیچے کے لوگوں کو پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان لوگوں نے کیا سوچا کہ ہمیں نیچے ایک سوراخ کر لیں گے اور ہم لوگ دریا کا سفر کر رہے ہیں، نیچے دریا سے ہم کو پانی مل جائے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، غلطی ایک آدمی کرنے جا رہا، سوراخ کرنے ایک آدمی جا رہا، کشتی کے سارے لوگ اگر اس کو اس غلطی سے روکے نہ، اس کا ہاتھ نہ پکڑے، یہ سوچ کر کے کہ میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، میں تو اچھا ہوں، وہ غلطی کر رہا ہے، وہ ڈوبے گا، تو کیا جب اس سوراخ سے کشتی میں پانی دریا سے آئے گا تو کیا صرف وہ سوراخ کرنے والا ہی ڈوبے گا یا سارے کشتی کے لوگ ڈوبا جائیں گے؟ میرے بزرگ اور دوستو، یہی مثال ہے۔ سماج اور معاشرے میں 1-2 لوگ غلطی کرتے ہیں، 4-5 لوگ غلطی کرتے ہیں، اگر ہم یہ سوچیں غلطی فلاں کر رہا ہے، مجھے کیا مطلب، میں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم خود نیک بنیں، دوسروں کو بھی نیک بنائیں، ہم خود گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بھی گناہوں میں دیکھ کر کے، برائی میں دیکھ کر کے ہم خاموش نہ رکھیں۔ جہاں تک جتنی ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کی اصلاح کا کام کریں۔ وہ یاد رکھو، ورنہ سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس اللہ کے اس عذاب سے جو عذاب خاص ظالموں پر نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچنے کے اللہ ہم کو توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بلاؤں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ بڑی بڑی بیماریوں سے پناہ مانگنے کے لیے ہم یہ دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ یہ مہلک اور وبائی بیماریوں سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، ہم اس دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جان و مال، عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اس ملک میں امن و امان نصیب فرما، ہر فتنے سے، ہر شر سے، ہر بلا سے، ہر آفت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جب تو وفات دے تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر